آیت نمبر 157۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے صلیب چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا وہ اس عیسیٰ کے بارے میں شک میں ہیں۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، ان کے پاس اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر گمان کے پیچھے چلنا۔ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، اور یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ یہودیوں کے جرائم، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تاریخ میں یوں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے حسد شروع کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زبردست قسم کے معجزات سے نوازا تھا، مردوں کو زندہ کرنا اور مٹی سے پرندہ بنا دینا، بیمار کو شفا یاب کر دینا، اندھے کو، مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا، اور اللہ نے بہت کمالات ان کو دے رکھے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے حسد اس وجہ سے شروع کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی ان غلطیوں پر ان کو خبردار کیا جو یہ کرتے تھے، جرائم جو یہ کرتے تھے، اور یہودی ایسی قوم ہے جو اپنی غلطی کبھی نہیں مانتی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، اور تورات کی بعض چیزیں جو تھیں عیسیٰ علیہ السلام نے وہ منسوخ کی اللہ کے حکم سے کہ یہ کام نہ کرو۔ ان کو اس بات پہ غصہ آ گیا۔ غصہ تو ان کو پہلے ہی تھا عیسیٰ علیہ السلام پہ کہ یہ ہمیں روکتا ہے، کیونکہ جو بندہ کسی کو روکتا ہے برائی سے، بندہ کسی کو اچھا نہیں لگتا، الا یہ کہ کوئی سمجھدار بندہ ہو وہ اس کی عزت کرے گا کہ یہ میرے عیب دکھاتا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے، وگرنہ تنقید کرنے والا بندہ کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے غصہ تو ان کو تھا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی بعض چیزوں کو کہا کہ یہ نہیں ہے اب، تو ان کا غصہ بھڑک اٹھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی شروع کر دی۔ اب بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے تھے، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا، جو وقت کا بادشاہ تھا اس کے پاس چلے گئے، یونان قوم کا جو بادشاہ تھا، اس سے جا کے کہا کہ ہمارے ہاں ادھر ایک شخص ہے، ہم سب لوگ اس سے بڑا تنگ ہے، اور وہ بندہ تمہارے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی بھی نبی جو ہے نا، اس نے اپنی قوم کو، ایسا کوئی بھی نبی نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہیں ڈرایا۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ڈرایا، ہارون علیہ السلام نے بھی ڈرایا، اور یہودی موسیٰ اور ہارون کو تو اپنا بڑا نبی مانتے ہیں، تو انہوں نے دجال سے ڈرایا۔ اس کے باوجود یہ دجال کی آمد کے منتظر ہیں۔ کیوں بھلا؟ ان کو بھی پتہ دجال جھوٹا ہے، دجال ہے، ان کے نبی نے بھی دجال سے ان کو ڈرایا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال وقتی طور پر مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش بنے گا، بہت سے مسلمانوں کو گمراہ کرے گا، بہت سے لوگوں کو وہ قتل کرے گا، بس ان کو یہ خوشی ہے کہ خیر ہے، وہ ہے تو جھوٹا ہی صحیح، لیکن ایک دفعہ مسلمانوں کو تو وہ سبق سکھائے گا نا، جو نام کے مسلمان ہوں گے۔ دیکھا، اہل حق کے خلاف شیطان کی بھی پیروی کرنی پڑے تو کرتے ہیں۔ اب وہ عیسائی جن کے نبی کو یہ قتل کرنے کے درپے تھے، وہ عیسائی کہ جن کو انہوں نے چن چن کر قتل کیا، میں بتاؤں گا آگے جا کر ان کی تاریخ، انہوں نے عیسائیوں کو جس طریقے سے قتل کیا، عیسائیوں پر جو ظلم ڈھائے، اس کی تاریخ شاید ملتی ہو، لیکن آج انہی عیسائیوں کے سامنے یہ جو ہے وہ منتیں سماجتیں کر کے ان کو اپنے ساتھ ملائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ انتہائی خناس قسم کی قوم ہے کہ جو اپنے اہل حق کو دبانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا کچھ نہیں کرتے رہے، کتنی سازشیں کرتے رہے، لیکن اللہ نے ان کی ساری سازشوں کو واضح کر دیا۔ تو انہوں نے اس وقت کے بادشاہ کو کہا، ادھر ایک بندہ ہے، اس سے ہم بڑے تنگ ہیں، وہ تیرے خلاف لوگوں کو بڑا بھڑکاتا ہے۔ اس بادشاہ نے اس علاقے کا، اس فلسطین کا جو نائب تھا،
اس کو خط لکھا، اس سے کہا کہ اس بندے کو پکڑو اور اس کو ختم کر دو اور اس کو صلیب پہ لٹکا دو اور اس کے سر پہ کانٹا رکھو اور اس کے سر میں داخل کر کے، جو اس وقت کے طریقے تھے مارنے کے۔ وہ بندہ اس تک جب یہ خط آیا، عیسیٰ علیہ السلام بھی باخبر ہو چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف 12 لوگ تھے جو بڑے ان کے قریبی اور مخلص تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جو صحیح سند سے اس میں 12۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، بلایا ان کو، ان کی دعوت کی، ان کو کھانا کھلایا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو، لیکن کسی کو دعا کی توفیق نہ ملی، اللہ کی طرف سے نیند غالب کر دی گئی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کئی دفعہ میرے ساتھ کفر کریں گے، میرا انکار کریں گے۔ چنانچہ جس وقت بادشاہ اپنی فوج کو لے کر اور یہودی اس کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پہ تھے وہاں پر جب انہوں نے اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان 12 میں سے کہا کہ کون ہے تم میں سے جو یہ قبول کرے کہ اللہ اسے میری شکل و صورت دے دے اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور وہ میری جگہ پہ قتل کر دیا جائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم بیٹھ جاؤ، سب سے کم عمر تھا۔ دوسری دفعہ پھر کہا کون ہے جو کھڑا ہوگا، پھر وہ نوجوان کھڑا ہوا۔ تیسری دفعہ پھر کہا، وہ کھڑا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انت ہوا، تو وہی ہے۔ پھر اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو چھت سے سوراخ کر کے ایسے اوپر اٹھا لیا گیا، نیند کی حالت میں سلا کے اوپر لے جایا گیا۔ جب وہ لوگ باہر نکلے تو یہودیوں نے کہا کہ عیسیٰ کدھر ہے؟ اسی نوجوان کو پکڑ کے کہنے لگے یہ ہے عیسیٰ۔ اس کو مارا اور جو جس طریقے سے انہوں نے اس کے لیے صلیب تیار کی تھی اور اس کے سر پہ کانٹا رکھا اور اس کو ایسے داخل کر دیا دماغ کے اندر، اور یوں اس نوجوان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ اب یہودیوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن شبہ ان کو باقی رہا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، انہوں نے اس کو جب قتل کیا تو یقین ان کو پورا نہیں تھا کہ یہ عیسیٰ، بس ان کو شبہ بڑھ رہا تھا۔ اور جتنے عیسائی باہر تھے ان 12 بندوں کے سوا جو عیسیٰ کے ساتھ تھے، ایک تو ان میں سے شہید ہو گیا، باقی 11 بچے۔ ان 11 میں سے 11 کو صرف پتہ تھا کہ عیسیٰ اوپر اٹھا لیے گئے ہیں۔ باقی باہر جتنے عیسائی تھے انہوں نے بھی یقین کر لیا یہود پر کہ واقعی انہوں نے صلیب چڑھا دیا۔ یہودیوں نے بھی کہا ہم نے صلیب چڑھا دیا قتل کر کے، لیکن شک ان کے دلوں میں باقی رہ گیا، شبہ ان کے دلوں میں باقی رہ گیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو 11 لوگ تھے یہ بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے، کئی ان میں سے گمراہ۔ پھر ان کے 3 فرقے معروف ہوئے، ویسے تو ابھی ان کے 4 فرقے ہیں لیکن اس وقت ان کے 3 فرقے بن گئے، ایک یعقوبیہ، ایک نستوریہ اور ایک جو مسلمان تھے۔ یعقوبیہ کہنے لگے کہ یہ عیسیٰ نہیں تھا، یہ اللہ تھا جو ہمارے درمیان کچھ دیر رہا پھر اوپر چڑھ گیا، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ بنا دینا اور بیمار کو شفا یاب کر دینا، یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ تھا۔ دوسرے نستوریہ، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ابن اللہ تھا، اللہ کا بیٹا، یہ بھی اپنے اس عقیدے پر مضبوط رہے۔ اور تیسرے وہ تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ ہمارے درمیان رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، قرب قیامت وہ آئیں گے۔ ہوا اس طریقے سے کہ ان 2 گروہوں نے اس تیسرے مسلمان کے خلاف مل کر لڑائی کی اور مسلمانوں کو قتل بھی کر دیا، اور ان پر یہ کافر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی کافر بن چکے تھے، کیونکہ یعقوبیہ اور نستوریہ یہ اسلام کے آنے سے پہلے ہی کافر ہو چکے۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ تھا یا یہ کہہ دیا اللہ کا بیٹا تھا تو کافر ہو گئے۔ تو اس وقت کے کافر مسلمان عیسائیوں پر غالب آ گئے، شہید کر دیے گئے مسلمان، اور یوں ان کے ہاں یہ کفری عقیدہ رواج پکڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ان یہود پر جو اللہ کی لعنتیں ہوئیں اس کی وجوہات بیان کی جا رہی ہے۔ ان لعنتوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا۔
رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ عیسیٰ کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں تو پھر قتل کیوں کیا؟ تو اس کا جواب اہل علم نے یہ دیا، کئی طریقوں سے دیا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو گمان کرتا تھا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ کو جو یہ گمان کرتا تھا میں اللہ کا رسول ہوں۔ یا جس طرح بندہ کسی کو استہزاءً مذاقاً یہ بات کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، ختم کر دیا ہم نے اس کو، استہزاءً۔ اور بعض نے اس کے اور بھی جوابات دیے ہیں، اتنا کافی ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے صلیب چڑھایا۔ قرآن کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا۔ صلیب چڑھانا یہ ہوتا ہے کہ کسی بندے کو زندہ پکڑ کے اونچی کسی لکڑی کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، نہ کچھ کھانے کو دیا جائے، نہ کچھ پینے کو دیا جائے، نہ گرمی سے بچنے کا کوئی سبب ہو، نہ سردی سے بچنے کا کوئی سبب ہو، نہ بارش سے اور نہ کسی موسم سے۔ اس کو کھڑا کر دو اور پرندے آ کر اس لکڑی پر بیٹھیں، نوچیں، اس کو کاٹیں، اس کو کھائیں، اور نیچے سے اس کو تیر مار دینا، اس کو نیزہ مار دینا، اس کو خنجر مار دینا، اس طریقے سے اس کو اذیت دے دے کے مارنا، یہ بدترین موت ہے صلیب۔ انہوں نے اپنے گمان کے مطابق سب کچھ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے صلیب چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے شبہ ڈال دیا گیا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ لوگ جو عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں نا، وہ بھی اس کے بارے میں شک میں ہیں، یقین ان کو بھی نہیں ہے، شک میں ہے۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کسی قسم کا علم نہیں ہے، کوئی واضح دلیل نہیں ہے کسی کے پاس کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے یا کچھ، کسی کو کچھ نہیں پتا، الا اتباع الظن، مگر گمان کے پیچھے چلتے، سنی سنائی باتوں کے پیچھے چل رہی ہے۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، ایک معنی۔ دوسرا معنی، انہوں نے جس بندے کو قتل کیا اس کو یقیناً عیسیٰ سمجھ کے قتل نہیں کیا، بلکہ گمان غالب تھا کہ یہی عیسیٰ ہے، اور قتل کر دیا اس کو۔ باقی آگے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھانے کا ذکر کیا، وہاں پر ایک تفصیلی بحث ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں، پھر مرزائیوں کے جو اعتراضات ہیں، کیونکہ مرزائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے اعتراضات کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کان دجال کو جو قادیان کا تھا، اس کو وہ مسیح موعود ثابت کرنا چاہتے تھے۔ تو انشاءاللہ اس پر گفتگو اور یہ جو دلچسپ معاملہ ہے انشاءاللہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔